ایک خصوصیت تو جمعے کی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ دوسری خصوصیت رمضان کی وجہ سے ہے کہ رمضان کا جمعۃ الوداع کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کی نگاہ میں مستقل تہوار نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ جمعۃ الوداع میں اتنی رکعت نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلاں صورت، دوسری میں فلاں، تیسری میں فلاں، اس کے پڑھنے سے عمر بھر کی قضا نمازیں سب ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو یہ من گھڑت بات ہے۔ جس کے ذمہ نمازیں قضا ہیں اسے وہ نمازیں پڑھنی پڑے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے ساتھ مٹ بھیڑ میں رہے اور اتنی بھی فرصت نہ ملی کہ نمازیں وقت پہ پڑھ سکیں، ظہر، عصر، مغرب 3 نمازیں آپ کی قضا ہوئی، تو پھر آپ نے رات کو سب نمازیں ترتیب سے پڑھی۔ پہلے ظہر کی قضا کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی۔ اس لیے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک مرد یا عورت جس کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اسے وہ قضا کرنا ہے، اسے وہ پڑھنی ہے، تو اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اس کی نیت یوں کریں کہ یا اللہ، مثال کے طور پر ظہر پڑھ رہے ہیں تو جو سب سے پہلے میری ظہر کی نماز قضا ہوئی رہ گئی میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر مرتبہ یہی نیت کریں گے، کیونکہ جب پڑھی جائے گی تو اگلی وہ پہلی بن جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت کی کوئی مستقل تعلیمات ہوں کہ جمعۃ الوداع کو یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ جمعۃ الوداع میں ایک خصوصیت تو جمعے کی ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ دوسری خصوصیت رمضان کی وجہ سے ہے کہ رمضان کا جمعہ ہے، اور تیسری خصوصیت کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، کہ یہ خصوصیات والا جمعہ سال بھر پھر نہیں ملے گا۔ جمعہ بھی ہو، رمضان بھی ہو، اور رمضان کا آخری جمعہ بھی ہو۔ اس لحاظ سے یہ بڑا قابل قدر ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم اعمال کر کے، توبہ کر کے اپنا نام بخشے ہوئے بندوں میں لکھوا سکے یا نہیں لکھوا سکے۔ اس لحاظ سے بڑی ہی فکر کی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی۔ بددعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ بددعا بھی کس وقت کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ جمعے کے دن کی، مسجد نبوی میں کی، جمعے کے وقت منبر رسول کے قریب جب آپ منبر پہ جلوہ افروز ہونے لگے تو اس وقت حضرت جبرائیل نے یہ بددعا کی، اور اس بددعا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، اس میں کھانے پینے کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس سے فکر آخرت کچھ بھی پیدا نہ ہوئی، توبہ کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہوا، تو نہ اس نے فرائض کی طرف توجہ دی، نہ اس نے واجبات کی طرف دھیان دیا، تو پھر یہ شخص اس لائق ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو۔ یا یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ شب قدر میں ایک تو شراب کا رسیہ، اس کی بخشش نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہے، تیسرے نمبر پر جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، جو سینے میں کینہ رکھنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، تو اس نے ان گناہوں سے توبہ ہی نہیں کی۔ تو بہرحال اس لحاظ سے بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ اب رمضان کے آخری دن ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، پھر جمعۃ الوداع ہے، تو اس میں بطور خاص ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو رو کے یہ بات منوا لینی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل دے۔